ماڈل دکھا دے دنیا کو، یہ دیکھو بہترین نظام، آؤ ہمارے ہاں دیکھو، with your own eyes come and see، دیکھو اس کی برکتیں کیا ہیں، یہاں حریت ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لو آ کر، یہاں مساوات ہے یا نہیں، دیکھ لو آ کر، یہاں کیا نہیں ہے، نو ریپریشن، کوئی یہاں جبر نہیں ہے، کوئی نو ڈسکریمنیشن، یہاں عدل ہے، یہاں مساوات ہے، یہاں کفالت عامہ ہے، ہر فرد، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو یہاں پر جو ہے طے کیا گیا ہے کہ وہ ریاست کے ذمے ہے۔ آ کر ماڈل پیش کر دیں، دنیا خود بخود قبول کرے گی، اس لیے کہ یہ تو برکات ہے اس کی۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو جیسے کہ صحابہ کرام نے جو فوجیں نکلی ہیں تو ان فوجوں نے کیا کیا تھا، 3 آلٹرنیٹیوز پیش کیے تھے، وہ شام ہو، ایران ہو، کوئی ہو، جا کر کیا کہا، اگر اسلام لے آؤ ہمارے بھائی ہوگے، برابر کے حقدار ہو جاؤ گے، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو تو ہمارے حق زیادہ ہیں تمہارے حق، نہیں، بالکل برابر کے، میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، آؤ مسجد کے اندر، آپ اسلام لاؤ۔ اگر یہ منظور نہیں ہے تو دین حق کا غلبہ قبول کرنا پڑے گا، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم رہو، یہودی رہو، عیسائی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، جو چاہو رہو، تمہارے مذہبی حقوق محفوظ رہیں گے، عقیدہ تمہارا، تمہاری عبادات سب محفوظ رہیں گی، تمہیں حق حاصل ہوگا، اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تلقین اور تعلیم دینے کا بھی حق حاصل ہوگا، تمہارے وہ حقوق ہوں گے، پرسنل لاء میں تمہیں پوری آزادی، لیکن دین حق جو ہے اس کے لیے وہ تو ہمیں لازم نافذ کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو ہم نے، تو اگر تم دین حق کی سپریمیسی قبول کر لو تو تم ہندو رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، جو چاہو رہو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو آؤ پھر میدان جنگ میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ دور خلافت راشدہ میں فوجوں نے یہی 3 آلٹرنیٹیوز پیش کیے، آج بھی اس کا امکان ہے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے، دور خلافت راشدہ کی کوئی چیز ہو اسے کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا وہ منسوخ ہو گئی، نہیں، البتہ اگر اس کا بدل اس کے بغیر، جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے، آپ کے نظریات پھیل سکتے ہیں۔ آپ اگر فرض کیجئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، پاکستان میں واقعتاً ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے، اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے، تھوڑی سی جھلک جو ہے طالبان نے دکھائی تھی افغانستان میں تو پوری دنیا نے کیسی تعریفیں کی ہیں، ایک طرف ان کا جو پورا جہاد تھا ان کے خلاف، وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، لیکن وہ جو 2 لڑکیاں تھیں کہ جو ان کی قید میں رہی، ان سے پوچھیے ان کی گواہی کیا تھی، کیا کسی اور ملک کے اندر یہ قید میں رہتی تو بچ کر آ جاتی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے رکھا جیسے بہنوں کو رکھتے ہیں اور ہم تو دوبارہ وہاں جانا چاہیں گے، یہ گواہی دی کہ نہیں دی، اور وہاں امن و امان کی کیا کیفیت تھی پورے افغانستان کے اندر۔ اب جو ہے وہ اب یاد کر رہے ہیں، اخبارات میں پڑھ لیجئے، یاد آ رہے ہیں اب ان کو طالبان کے دن، اس لیے کہ اب ہر جگہ جو ہے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، لڑکیوں کے جو انٹرویو آ رہے ہیں، میں نے ندائے خلافت میں آج ہی صبح مضمون پڑھا ہے جو کہ نوائے وقت سے ماخوذ ہے، وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ اب ہم جو ہے باہر نکلتے میں ڈرتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں اندیشہ ہے، یہ معاملہ۔ لیکن طالبان کے وقت یہ ضرور تھا برقع لے کے نکلو بھائی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کسی عورت کو کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ اسی کو دیکھ کر ہمارے فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہہ دیا تھا اگر 2-3 ممالک میں اور یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اگر پاکستان میں وہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ملک چھوٹا نہیں ہے، یہ 14 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ملک ہے، یہ لوگ وہ نہیں ہے کہ جو سرے سے جو ہے جدید علوم سے ناواقف لوگوں کا ملک ہو۔ اگر یہاں اسلام آ جائے اور یہاں اس کی برکات پورے طور پر ظاہر ہو تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اس حوالے سے یہ ہے، باقی جو ایک چھوٹی سی بحث چھیڑ دی ہے ہمارے صدر صاحب نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے حوالے سے، تو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، لیکن اس میں چونکہ اس کا اپنا علیحدہ ویڈیو بن رہا ہے اور آڈیو بھی بن رہا ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تو بات غلط ہے۔ اگر حضور نے وہ بات فرمائی بھی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک جو ہے سند کے اعتبار سے اس کا پایہ بلند نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کہا ہے تو آپ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر کہا ہے، اور اس کو اس اعتبار سے کہا ہے کہ اب تبوک سے واپسی کے بعد ہمیں، جسے آپ کہتے ہیں کریک ڈاؤن، اب منافقین پر کریک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس وقت تک منافقین کے خلاف حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا، بدترین سازشیں انہوں نے کی، بدترین سکینڈلز انہوں نے اٹھائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی، غزوہ احد میں 300 کی تعداد میں مسلمانوں سے کٹ کر آ گئے عین وقت کے اوپر، جبکہ
سب بندی ہو رہی تھی تاکہ مسلمانوں کا مورال ایک دم گر جائے. اتنے بڑے بڑے اقدامات پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ قبائلی معاشرہ تھا، گڈمٹ تھے، منافقین اوس اور خزرج کے تھے نا. اگر کسی اوسی کے خلاف اقدام کیا جاتا تو اوس کا قبیلہ جو ہے وہ اپنی حمایت حمیت کے اندر، ابھی وہ حمایت اور حمیت قبائلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی، لہذا حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا. لیکن اب جب کہ آپ کا وہ جہاد جو مال کفار آخری مرحلہ تھا آپ کا، یہ غزوہ تبوک، اب آپ نے در حقیقت عمل کیا. اسی لیے غزوہ سورہ توبہ کے اندر وہ آیت آئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب ان منافقین پر سختی کیجئے، اب وہ نرمی نہ کیجئے. تو واپس آ کے آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے، ان کی بنائی ہوئی ایک مسجد کو جلا کر راکھ کیا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا پردہ چاک کیا ہے کہ تم منافق ہو، نکل جاؤ ہماری مجلس سے. اس سے پہلے یہ کام آپ نے نہیں کیا تھا. اس میں چونکہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی قبائلی عصبیت نہ بھڑک اٹھے، اس لیے آپ نے اسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا کہ انٹرنل سٹرائف جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، لہذا آپ نے کہا کہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں. یہ اس قول کا اصل محل ہے اگر حضور نے فرمایا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.